Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. पाकरू खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करता और आपके नाम को मुबारक कहता हूँ. I glorify your name, O Lord Jesus Christ, the name which above every name. Hallelujah. Good evening. Today is 23rd of April. This time I will be reading from Psalm 8. The book of Psalms, Psalm 8. The glory of the Lord in creation. To the chief musician on the instrument of God. A psalm of David. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained. Number 4. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. All sheep and oxen, even the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. This is the word of the Lord. Hallelujah, praise the Lord. This very psalm which I have read just now, first verse and last verse is the same. Now I'll be reading in Urdu language. Hallelujah. Zabur 8 अजीजों, मीर मुगन्नी के लिए गीत के सुर पर घात के सुर पर दाऊद का मजमूर. ऐ खुदावन यीशु मसीह हमारे रब यानी यीशु मसीह, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है. तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है. तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे. जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा बाप यीशु मसीह से कुछ ही कमतर बनाया और जलाल और शक्र से उसे ताजदार करता है. तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है. तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है. सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां और जो कुछ समंदरों के रास्तों में चलता फिरता है. ऐ खुदावन यीशु मसीह हमारे रब यानी यीशु मसीह, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अजीजों, आज हम देखेंगे कि इस खुदा और खुदावन का नाम क्या है. बाइबल मुकद्दस के अंदर अजीजों ये हजारों दफा लिखा गया है. आपको लफ्ज खुदा अलहदा भी मिलेगा, आपको लफ्ज खुदावंद अलहदा भी लिखा हुआ मिलेगा, और आपको खुदावंद खुदा इकट्ठा भी मिलेगा. खुदावंद खुदा भी मिलेगा और खुदा खुदावंद भी आपको मिलेगा. हालेलुया, ये इकट्ठे भी हैं और अलहदा अलहदा भी हैं. आइए अजीजों, अगर इनको अलहदा अलहदा भी लिखा है,
یا اکٹھے بھی لکھا ہے تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ آج خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے. غور سے سنیے. میں ہر روز اس کو پڑھتا بھی ہوں اس نئے انداز کے ساتھ جو کہ کلام پاک کے مطابق ہے، کیونکہ بائبل مقدس کا جو خدا اور خداوند ہے وہ عزیز و نامعلوم خدا ہے، انویزبل خدا ہے. وہ خدا جو کبھی کسی کو نظر نہیں آیا ہے، وہ خداوند جو کبھی کسی کو، آج ہم اس کے بارے میں جاننے والے ہیں. کتاب مقدس میں سے تینوں کتب مقدسہ کی یہ پہلی اسٹڈی ہے، یعنی کیتھولک ترجمہ، پروٹسٹنٹ ترجمہ اور آرتھوڈکس ترجمہ. غور سے سنیے عزیزو. ہالےلویا. پہلا کرنتھیوں 8 باب ہے، ورسز 4 to 6 میں لکھا ہے، اس زمین پر اور آسمان پر بہت سے خدا اور بہت سے خداوند ہیں، اور ہمارے لیے ایک ہی خدا ہے اور وہ باپ ہے عزیزو، اور ایک ہی خداوند ہے اور وہ یسوع مسیح عزیزو. ہالےلویا. اور جس کے وسیلے سے ساری کائنات بنی عزیزو. مقدس یرمیہ 10:10 میں لکھا ہے کہ خداوند سچا اور زندہ خدا ہے. ہالےلویا. جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. جی عزیزو، تو جب ہم نے یہ جانا کہ خداوند کا نام یسوع مسیح ہے تو عزیزو زبور 100 کی بھی اسٹڈی کیجئے. اس میں لکھا ہے جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. جب خداوند جس کا نام یسوع مسیح ہے تو وہ پھر خدا باپ بھی وہی ہے عزیزو. ہالےلویا. زبور 100 اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے عزیزو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے عزیزو. اور اس کے بعد عزیزو زبور 145 میں لکھا، مبارک وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے. وہ قوم جس کا خدا یعنی باپ خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح ہے، وہ مبارک قوم ہے. اور اگر جس کا خدا خداوند نہیں ہے تو پھر وہ عزیزو مبارک الٹ کیا کہ وہ لعنت کے اندر ہے. مبارک کے اپوزٹ ہے لعنت. یہ کلام کے اندر یہ لکھا عزیزو. تو اگر انہیں پتا نہیں کہ یہ خداوند اور خدا کون ہے اور اس کا نام کیا ہے عزیزو، تو وہ بھی نامعلوم خدا سے ہی دعا کرتے جا رہے ہیں. اور جب نامعلوم خدا اور خدا سے آپ دعا کریں گے تو وہ کیوں کر آپ کی سنے گا عزیزو؟ جب تک مجھے جس کا نام معلوم نہ ہو، اگر میں اس کو کال کروں اور اس کو نام نہ مجھے پتا ہو تو میں کس کو کال کروں گا؟ یا وہ مجھے اگر کال کرے اور میرا نام نہ اس کو پتا ہو تو کیسے پتا چلے گا عزیزو؟ ہالےلویا. اسی طرح سے ہم نے بائبل مقدس میں سے ڈھونڈا ہے. بائبل مقدس کے اندر دنیا میں بھی اگر بہت سے مذاہب ہیں، وہ بھی عزیزو خدا کے نام سے برکت دیتے ہیں اور وہ خدا کے نام سے بھی برکت دے جاتے ہیں. تو پھر ہمارا اکاؤنٹ سا عزیزو. آج ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں عزیزو. ہالےلویا. عزیزو ہم نے دیکھا مقدس موسیٰ استشنا 6 باب اور اس کی 4 آیت میں کہتے ہیں، سن اسرائیل خداوند تیرا ایک ہی خدا ہے. خداوند یعنی یسوع مسیح یہی تیرا خدا ہے، ایک ہی ہے. ہالےلویا. تو اپنے خداوند سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اس سے پیار کر. یعنی یسوع مسیح سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے پیار کر. اور پھر یہ بات عزیزو نئے عہد کے اندر بھی لکھی ہوئی عزیزو. ہالےلویا. مسیح سے پوچھا گیا، شاگردوں نے کہا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اس سے پیار کر. اور اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو کون ہے عزیزو؟ ہالےلویا. وہ اپنے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں، تم مجھے خداوند اور استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو. یہ مقدس یوحنا 13:13 میں لکھا ہے، تم مجھے خداوند یعنی یسوع مسیح کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو. اور جب ہم پڑھتے اور پرانے عہد نامے کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزو، پیدائش چیپٹر 2 ہے اور اس کی 3 آیت میں لکھا، خداوند خدا نے کہا، خداوند خدا نے فرمایا، خداوند خدا بولا. ہالےلویا. خداوند خدا، خداوند خدا، خداوند خدا. یہ بائبل کے اندر لکھا ہے عزیزو. ہالےلویا. تو جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اس خدا باپ کا نام بھی یسوع مسیح ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، خداوند خدا یسوع مسیح نے دیکھا، خداوند خدا یسوع مسیح نے فرمایا، کیونکہ نام تو ایک ہی ہے عزیزو. یہ کلام نے ہمیں سکھایا ہے. اور عزیزو جب آپ مکاشفہ کی کتاب کی اسٹڈی کریں اور اس کے آخر میں مکاشفہ 22 باب
اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے جب اس برکت سے کلام کو بند کیا گیا ہے، اور لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ یعنی خداوند جو ہے اس کا نام یسوع مسیح ہے، اس کے نام سے بائبل کو بند کیا گیا ہے اور برکت دی گئی۔ دوسرا ترجمہ ہے خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل ساری دنیا کے ساتھ رہے۔ ہاللیلویا! ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اب عزیزو، جب آخر میں ان کا نام ہے یسوع مسیح کے نام سے برکت دی جا رہی ہے، تو پھر اول بھی کون ہونا چاہیے؟ اول عزیزو، آپ پیدائش پہلے باب کی اسٹڈی کیجئے۔ پیدائش، اس کو عزیزو جو کیتھولک ترجمہ ہے وہ ہے تکوین۔ انگلش میں اس کو جینیسس کہا گیا ہے۔ انگلش میں ایک ہی نام ہے، جینیسس، یعنی ابتدا کی گئی ہے، آغاز کیا گیا ہے عزیزو۔ اس میں لکھا ہے خدا یعنی باپ، خدا باپ یسوع مسیح نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے عزیزو؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے عزیزو؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح عزیزو۔ اور زمین سنسان اور ویران تھی، اور خدا باپ یسوع مسیح نے دیکھا کہ زمین کے اوپر گہراؤ ہے، اندھیرا ہے، انہوں نے کہا روشنی ہو جا، اور وہ روشنی ہو گئی۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے، کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے عزیزو، حقیقی نور جو دنیا میں آنے کو تھا عزیزو۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلے باب کے اندر حقیقی نور جو مقدس یوحنا کہتے ہیں، یوحنا اس طرح میں تو نور نہ تھا، لیکن حقیقی نور جو دنیا میں آنے کو تھا وہ یسوع مسیح کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال پایا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ اور پھر یوحنا پہلا باب اور اس کی 18 آیت کے اندر لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ چھپے ہوئے خدا کو، نامعلوم خدا کو، ان نون خدا کو اس نے ظاہر کر دیا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اس طرح سے جب آپ اس بائبل مقدس کو پڑھیں گے، ایک تو تثلیث کے بارے میں جاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تثلیث جس کے اندر عزیزو باپ، بیٹے اور روح القدس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور بائبل مقدس کے مطابق، کیونکہ اس کی پیدائش عجیب ہے عزیزو، وہ عجیب ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو اس طرح سے بھی اس کلام کو ہم سمجھ جائیں گے۔ یسوع مسیح عزیزو خداوند ہے، یسوع مسیح ہی باپ ہے، اور پھر روح القدس کون ہے عزیزو؟ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یوحنا رسول کے انجیل 4 باب کے اندر لکھا ہوا ہے عزیزو، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار، اگر میں کہوں خدا باپ، یسوع مسیح روح ہے۔ ہاللیلویا۔ تو بات تو وہی ہے عزیزو۔ سیکھنے کی جب نام کا پتہ چلا جائے تو ہمیں نام کیوں نہیں لیتے عزیزو؟ ہمیں نام لینا چاہیے۔ بے نام، کیا ہم بے نام ہیں؟ کیا شاگردوں کے نام نہیں تھے؟ کیا دوسروں کے نام نہیں ہیں؟ انبیاء کے نام نہیں ہیں؟ یسایہ، ایلیا، یونا، اور نام مقدس موسیٰ، مقدس داؤد، سب کے نام ہیں۔ تو کہ ہم نامعلوم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہاللیلویا۔ اس طرح سے جب آپ عزیزو تلاوت کریں گے، جب بھی کریں اس طرح سے کہ جہاں جہاں پر لفظ خدا ہے وہ باپ ہے اور وہ ہے یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ اٹرنل فادر ہے عزیزو۔ اس کے لیے یسایہ اس کے 7 باب میں لکھا ہے۔ یسایہ 9 باب کی اسٹڈی کر لیجیے۔ عجیب مشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ روحوں کا باپ ہے، ابدیت کا باپ ہے عزیزو۔ ہاللیلویا۔ وہ نوروں کا باپ ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اس کا تخلص ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کہ ہم نے کلام پاک میں سے ڈھونڈا ہے۔ کلام پاک تینوں کتب مقدسہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آج بھی عزیزو پاکستان میں ایک بہت بڑے پاسٹر جی تھے، ان کے ساتھ بات، ان کا برتھ ڈے تھا تو میں نے ان کو سلام دعا کی، ان سے بات شروع کی۔ ہاللیلویا۔ ان کو اس طرح سے ہم نے دیکھا جب کلام کو، تو انہوں نے بھی اس سے اتفاق بھی کیا، اور کچھ باتوں میں انہوں نے اختلاف بھی کیا۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی اختلاف بھی کرتا ہے تو ہمیں تحمل سے سننی ہے بات دوسروں کی، یہ نہیں کہ اپنی سناتے جاؤ، لیکن ہم نے لاجک کے ساتھ بائبل کی اسٹڈی کے مطابق وہ بات کرنی ہے، تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، اور پاک روح ہمیں سکھائے۔ پاک روح سے بڑا کوئی استاد نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم نے ایک بار پھر سیکھا، لیکن نئے عہد نامے کے اندر عزیزو کیا لکھا ہے؟
न्यायनामा जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद, यीशु मसीह इब्ने दाऊद यानी दाऊद का बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर दाऊद उनका बाप हो गया। तो जब मैंने उनसे कहा पास्टर जी से कि इस तरह से भी अगर हम पढ़ें कि यीशु मसीह ब्रैकेट के अंदर ये बेबाप है, ये बेमां है, ये बेनस्बनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू ना इसकी उम्र का कोई आखिर है, और ब्रैकेट क्लोज कर दी जाए और मुकद्दस दाऊद का लिखा हुआ नस्बनामा ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मुकद्दस मरियम का ताल्लुक होगा। वो एक्चुअली मुकद्दस दाऊद का और मुकद्दस यूसुफ का और मुकद्दस मरियम का नस्बनामा है, यीशु मसीह का नहीं है। ये बेनस्बनामा है, इसका कोई नस्बनामा है ही नहीं। आप इब्रानियों के नाम का लिखा हुआ खत और उसका 7वां बाब में पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि मलकीसेदेक सालम का बादशाह जब अब्राहम बादशाह को कत्ल करके आता था तो इसने उसका इस्तेकबाल किया और उसने उसको दहयकी पेश कर दी, जो अपने नाम से ही रास्तबाजी का बादशाह है और सुलह का बादशाह है। रास्तबाजी का बादशाह, सुलह का बादशाह, बल्कि बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। हालेलुया। ये मुकाशवा लिखा है। ये बेबाप है, ये बेमां है, ये बेनस्बनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू ना इसकी उम्र का कोई आखिर, और ये खुदा के बेटे के मुशाबिह है। क्या खुदा की बीवी हो सकती है अजीजों? खुदा की बीवी वो खुदा हो ही नहीं सकता जिसकी कोई बीवी हो। वो खुदा हो ही नहीं सकता जो अजीजों किसी इंसान के वसीले से पैदा हुआ हो। हमारा खुदा यीशु मसीह, उन्होंने अंबिया की पेशन गोइयों को जो लिखी थी उनके मुंह में कलम वो पूरी होनी जरूरी थी। जब लिखा है कि कमारी हमला होगी तो कमारी ही हमला हुई। हालेलुया। कमारी ही हमला हुई अजीजों। हालेलुया। और उसने उसका नाम इमैनुअल रखेगी। लेकिन फिर खुदा उनके पास आकर कहता नहीं, तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देते थे। तो मुकद्दस अजीजों, मुकद्दस मत्ती जो है, उन्होंने फिर लिखा कि ये तो वो बात थी जो नबी ने कही थी कि देखो एक कुमारी हम लोग और बेटा पैदा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। यानी ये तो खुदा जमीन पर आ गया इंसान के रूप में। हालेलुया। जो दूसरे इंसानों को बना सकता है, क्या वो खुद इंसानी सूरत नहीं डाल सकता था अजीजों? लेकिन अंबिया की पेशन गोइयों का पूरा होना जरूर था। उस जगह का तयन किया गया कि वो बैतलहम की चरनी के अंदर पैदा होगा, और ऐसा ही हुआ अजीजों। इस सितारा चलते 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 वहां पर आ पहुंचा। ये मुकद्दस मूसा ने बताया था अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम अंबिया का कहा हुआ कलाम जो उसने अंबिया के मुंह में डाला, उसका जूं का तू पूरा होना जरूरी था। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अगर अंबिया का कहा हुआ कलाम पूरा ना होता, अगर अजीजों उस कंवारी औरत की जगह के कोई और औरत होती, जैसा कि कुछ तर्जमों के अंदर लोग करना क्या चाहते हैं कि वो जवान औरत है, अजीजों ये तर्जमा उसके मुताबिक नहीं है अजीजों। कंवारी, कंवारी आप समझ सकते हैं अजीजों किसको कहा जाता है। वो जवान नहीं, वो अजीजों और भी अगर उसकी एज हो जाए, जितनी मर्जी हो जाए, जब तक उसका किसी मर्द के साथ मिलाप नहीं, वो कंवारी है। हालेलुया। और उसने कहा ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि कलाम सच्चा है, कलाम सच्चा अजीजों, कलाम सच्चा है। हालेलुया। इस सच्चाई के कलाम को सच्चाई से अपनी जिंदगी में रखें, सीखें और बरकत पाएं। तो आज हमने अजीजों फिर दूसरा मुकद्दस मत्ती सूर के पहला बाब और उसकी पहली आयत की है, और फिर 16वीं आयत में के अंदर भी लिखा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, कलाम सीखिए अजीजों। वहां पर लिखा है, याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शौहर था जिससे याकूब और यहूदा पैदा हुए। याकूब और यहूदा पैदा हुए। ये दो भाई हैं जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की खून और गोश्त की औलाद हैं। अगरचे उनके और भी बेटे बेटियां थीं और भी बहनें थी मसीह की अजीजों, जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की हमारी तरह जैसे हम पैदा हुए वैसे उनकी पैदाइश हुई है। ब्रैकेट बंद कर दी जाए और आगे लिखा है, यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। वो रूह है और रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। क्या मुकद्दस यूसुफ को तसल्ली नहीं करवाई गई? मत्ती सूर उसका पहला बाब और 18वीं आयत में लिखा, अजीजों गौर से सुनिए, इस कलाम पर गौर कीजिए। लिखा, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो हामला पाई गई।
चुनाचे यूसुफ जो रास्तबाज था उसने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा कर लिया, और खुदा का फरिश्ता ख्वाब में यानी नींद में उनके पास आकर कहता है, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है, रूह कुदस की कुदरत से। हालेलुया, हालेलुया। वो रूह कुदस की कुदरत से। मुकद्दसा मरियम अज़ीज़ मुकद्दस लूका पहला बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, जब फरिश्ते ने उससे कलाम किया, जबराइल फरिश्ते ने उसने कहा, ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो फरिश्ता ने कहा, रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ना वो तेरा बेटा होगा, ना वो यूसुफ का बेटा होगा। हालेलुया। और उन्होंने खुद भी कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरा बाप। उन्होंने कहा, हालेलुया, मेरे माँ बाप बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं, क्योंकि वो इलाह है अजीजो, इलाही है अजीजो। उसके खून के अंदर किसी इंसान का अंसर नहीं है, उसका खून चेक किया गया अजीजो, उसके अंदर कोई इंसानी अजीजो अंसर नहीं है, ना ही का ना शी का। हालेलुया। क्या ये अजीब बात नहीं है? उसकी पैदाइश अजीब है। हालेलुया। हम उसका शुक्र अदा कर, और इस तरह से अगर अजीजो पढ़ा जाए तो यही बाइबल मुकद्दस सबको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। गैर कौम भी जब पढ़ेगी तो ये बाइबल मुकद्दस अपना जवाब खुद देगी। और याद रखिए, यीशु मसीह ने खुद भी फरमाया है, अजीज मुकद्दस मत्ती 22 बाब में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, जमीन पर जब वो बेटे की सूरत में, आदमजाद की सूरत में, ज़बह की बर्रे की सूरत में, हालेलुया, वो ये कहते हैं कि दाऊद तो रूह की हदायत से मुझे अपना खुदावंद कहता है, तो क्यों फरीसी मुझे उसका बेटा कहते हैं? क्यों कहते हैं कि ये दाऊद का बेटा है? ये यीशु मसीह ने खुद सवाल उठाया अजीजों, और मुकद्दस मत्ती 22 बाब में लिखा, मुकद्दस मरकस 12 बाब में भी पढ़कर देखिए, और मुकद्दस लूका और उसका 20 बाब में पढ़कर देखिए। ये उनका इतराज है, ये मेरा नहीं अजीजों। मैं कौन और मेरी हकीकत ही क्या है कि इस बाइबल के बारे में मैं कोई बात भी कर सकूं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, इसी के अंदर से हालेलुया वो बरकत जब मिल रही है तो पाक वो मुकाशफा दे रहा है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूं। आज अजीजो घाना के अंदर, कीनिया के अंदर एक विश्व से बात हुई तो वो इतना खुश हो गया, बल्कि आज उसने मुझे इन्विटेशन भेजा कि कब मेरे पास आएंगे आप, कब अपना ये मैसेज लेकर हमारे चर्च के अंदर आए। दुआ करें अजीजो, ये सच्चाई का कलाम पूरी दुनिया के अंदर फैले और हम सब कसरत से बरकत पाएं। और अगर ये कलाम अजीजो हमारी बाइबल सोसाइटी, कैथोलिक बाइबल सोसाइटी, प्रोटेस्टेंट बाइबल सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स बाइबल सोसाइटी, ये उसके अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर हजारों दफा कलाम लिखा गया है, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी। जैसे कि मैंने मत्ती सूरह के अंदर उसके पहले बाब का हवाला दिया है, 22 आयत में लिखा, ये तो वो बात थी जो नबी ने कही थी। किस नबी ने कही थी अजीजों? ये जो शायद 7 बाब और उसकी 14वीं आयत की बात हो रही है कि देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। पुराना अहदनामे का हवाला नए अहदनामे के अंदर लिया गया अजीजों, तो नए अहदनामे का हवाला नया देखने के अंदर क्यों नहीं लिखा जा सकता? वही बात जो अंदर लिखी हुई है किताब मुकद्दस के अंदर, मैं किसी नई टीचिंग को नहीं ला रहा अजीजों, बल्कि लिखे हुए की बात हुई। ये लिखा हुआ है अजीजों, जब अबलीस मसीह से बातें करने लगा, कलाम की कहने लगा, तेरे लिए लिखा है। ये मत्ती सूरह के अंदर उसके 4थे बाब की स्टडी की जो उसमें लिखा है, और रूह आजमाने के लिए उसको जंगल में ले गया। जंगल वहां पर उसने 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अबलीस आजमाने के लिए यीशु मसीह को जंगल में ले गया। कहने लगा, अगर तू ये कहे ये पत्थर रोटियां बन जाए तो रोटियां बन जाए। क्या मसीह ने उसकी बात मानी? ये कलाम तो बाइबल में से उसने बताई है, पुराने अहदनामे में से उसने बताई है। ये मुकद्दस दाऊद ने कहा था अजीज, पेशन गोई की गई थी। तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो मेरा कलाम है, मेरे मुंह से निकला हुआ कलाम है। हालेलुया। उन्होंने उसकी बात उसको और कलाम सिखा दिया। फिर अमली इस कलाम करता है कि अगर तू गिर कर मुझे सिजदा करे तो मैं तुझे ये सारी दुनिया की शान और शौकत दे दूं। तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा, यह भी लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। फिर उन्होंने अबलीस ने यह भी कहा कि अगर तू हैकल के कुंगल से अपने आप को नीचे गिराएगा तो तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, ये तेरे लिए लिखा है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। चुनाचे अबलीस भाग गया अजीजों। आज भी अजीजों माफ कीजिए,
اسی کلام کے اندر سے بہت سے پادری صاحبان آپ کو حوالہ دے سکتے ہیں. بہت سی ایسی باتیں وہ پوری بائبل آپ کے پاس نہیں لے کر آئیں گے عزیزو. جیسے مثال کے طور پر اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے، جب مقدس پالوس اور سیلاس اسٹریٹ ایونجلزم کر رہے تھے اور ایک عورت جس کے اندر غیب دان کی روح تھی، وہ عزیزو بار بار یہ کہتی ہیں، کافی دنوں سے یہ کہہ رہی تھی، یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. اور اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ لیکن در حقیقت وہ اتنے دنوں سے ان کو بیچ میں بولتی تھی، اور وہ میسج جو وہ پہنچانا چاہتا تھا اس کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی تھی. تو مقدس پالوس رسول نے، روح القدس کی 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ڈسرننگ اسپرٹ، روحوں کا امتیاز. اس سے پتہ چلا کہ یہ تو وہ کلام جو ہم پہنچانا چاہتے اس کو کاٹتی جا رہی ہے. تو اس نے اس کو چھڑکا اور وہ بدروح اس میں سے نکل گئی اور اس نے یہ کام چھوڑ دیا جس سے وہ بڑے پیسے کما رہی تھی اپنے مالکوں کے لیے. مالکوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پالوس اور سیلاس کو جیل میں بھجوا دیا. رات کے پہروں میں عزیزو، جب عزیزو خدا نے ایک پیارا سا زلزلہ بھیجا اور قیدیوں کی ہتھ کڑیاں کھول دی، تالے کھول دیے. زلزلہ ایسا آیا گویا ماسٹر کی بن کر کے عزیزو، ہر قسم کی تالے کھلوانے کی چابی ماسٹر کی. ہاللیلویا. جیل کے وہ ہتھ کڑیوں کے عزیزو وہ چین کھل گئی، قیدی بھاگ گئے، لیکن وہ دونوں بھاگے نہیں. اور دروگا ڈرتا اور کانپتا ہوا کہنے لگا، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ اپنے تائی نقصان نہ پہنچا. وہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا، اسے پتا تھا کہ پہلے ہم خاص طور پر ان کی حفاظت کرنی ہے، کہیں یہ نہ بھاگ جائیں. انہوں نے کہا کہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم بھاگے نہیں ہیں. ہاللیلویا عزیزو. وہ ڈرتا اور کانپتا کہا، صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یہاں پر لا کر خادم چھوڑ دیتے ہیں جی، بس تو ایمان لے آ، تو اور تیرا گھرانہ بھی نجات پا لے گا. اگلی آیات چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ اس لیے تاکہ حقیقی نجات ان کو نہ مل سکے. لکھا ہے کہ وہ دروگا ان کو پولس اور سیلاس کو اپنے گھر میں لے گیا، ان کے زخم صاف کیے اور وہ ساتھ ساتھ ان کو کلام کی اور باتیں سکھاتے رہے. لکھا اسی رات دروگا اور اس کے خاندان نے پانی کا بپتسمہ لے لیا. تب وہ نجات کا عمل، پہلے وہ ایمان لائے اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. یہ مرکز 16 کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ایسا ہی ہوا عزیزو. وہ ساری رات ان کو کلام سنایا گیا، ان کے خاندان والوں کو بھی. تب عزیزو وہ پورے خاندان سمیت انہوں نے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیا. یہ ہے پورا نجات کا کلام. چھٹکارا، آزادی، رہائی کے لیے یہ ضروری ہے عزیزو. ہاللیلویا. یہ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اس لیے مجھے اور آپ کو اس کلام پر ایز اٹ از عمل کرنا چاہیے. یہ کسی مشن کا کلام میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا عزیزو. یہ یسوع مسیح کا خالص کلام ہے جو آج ہم نے سیکھا عزیزو. اور اس طرح سے ہم نے سیکھا ہے، اس کا نام بھی سیکھا ہے. اور جب عزیزو پیدائش پہلے باب میں ہیں اور پھر آخر میں بھی وہی ہیں، تو درمیان کا جو نہایت نامہ ہے اس کے اندر اسی خدا اور خداوند یسوع مسیح کو ایک انسان کے تابع کر دیا گیا ہے. اور یہ کلام میں لکھا ہے، یہ میں نے نہیں لکھا. یہ بڑی دیر سے بائبل میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. پاک روح نے مجھے یہ سکھایا، سکھاتے سکھاتے مضبوطی سے سکھایا اور ساتھ حوالے دیے ہیں عزیزو. بحوالہ بات ہے عزیزو. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. اس لیے آپ جب بھی پڑھیں اس طرح سے پڑھیں گے عزیزو، ہمارے بچے بھی سیکھ جائیں گے. اور اگر پادری صاحب کوئی بابو کہے، کوئی فادر کہے، کوئی بشپ کہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ بھی آپ بڑے حیران ہوں گے کہ آخر میں عزیزو عبادت کے بعد سارے چرچز میں دعائے اربانی بولی جاتی ہے. اور دعائے اربانی میں کہتے ہیں، ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام، اس کا نام نہیں لیتے. اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پادری سبان، بابو سبان، فادر سبان، بشپ سبان برکت کے کلمات دیتے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح القدس کی شراکت اس کے نام سے برکت دے رہے ہیں. لیکن کلیسیا کو کہتے ہیں اس کا نام نہیں لینا. کیوں؟ کیونکہ لکھا نہیں ہے. ہاللیلویا. جب بائبل کے اندر ہم نے ڈھونڈ لیا ہے تو پھر اس کے بولنے میں کیا پرابلم ہے؟
ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ شاگردوں میں سے ایک فلیپس بولا، یوحنا رسول کے انجیل اس کے 14ویں باب کے اندر لکھا عزیزو، اس نے کہا تیرا باپ کون ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟ ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے فلیپس تو اتنی دیر سے میرے ساتھ، کیا تو میرے باپ کو نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہے۔ یہی بات مقدس یوحنا نے بھی لکھا ہے عزیزو، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا، ہاللویا، اور ہم نے اس کا ایسا جواب ہے جیسے باپ کے اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں ہے، اس نے اس کو چھپے ہوئے خدا کو ظاہر کر دیا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کرتے۔ اور بھی بہت سے حوالے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ عزیزو یوحنا رسول کا انجیل اس کا 16 باب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمثیلوں میں تمہارے ساتھ کلام کرتا رہا ہوں، اب میں تمہیں باپ کی خبر صاف صاف دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر تسلی ہو جائے۔ اب جو کچھ بھی تم مانگو گے میرے نام سے مانگو گے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے باپ کے نام سے درخواست کرو، کیونکہ باپ تو آپ ہی تمہیں عزیز رکھتا ہے۔ میرے نام سے مانگو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے باپ کے نام سے مانگو۔ یہ انہوں نے یہ کلام میں لکھا عزیزو، اس کو پڑھیے، غور سے پڑھیے۔ جب عزیزو اس پاسٹر صاحب نے پڑھا اور انہوں نے دیکھا اس حوالے کو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی کلام آپ تک پہنچتا ہے وہ بائبل مقدس کے اندر سے ہے، نہ میں اس کو بڑھاتا ہوں نہ میں اس کو گھٹاتا ہوں، اس کے اندر سے لکھی ہوئی بات کو حضرت پاک روح کے وسیلے سے، حکمت اور مکاشفہ کی روح کے وسیلے سے سیکھ کر کے آپ تک پیش کرتا ہوں۔ تو آخر میں ایک بار پھر اسی آیات کو پڑھوں گا جو پہلی آیت میں بھی وہی ہے اور دوسری آخری آیت میں بھی وہی ہے۔ اے خداوند، ہاللیلویا، میرے پیچھے پیچھے بولیں عزیزو، سب مائک کھول جائیں۔ اے خداوند یسوع مسیح ہمارے رب، یعنی یسوع مسیح، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر 9ویں آیت میں پھر لکھا ہوا ہے، اے خداوند یسوع مسیح ہمارے رب، یعنی یسوع مسیح، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ خداوند کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین آمین۔ عزیزو، آج ہم نے زبور 8 کی اسٹڈی کی ہے، صبح ہم نے زبور 7 کی اسٹڈی کی تھی، وہ واٹس ایپ کے ذریعے عزیزو کافی لوگوں تک بھیج دے، گروپس میں لگا دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ فیس بک پر یہ شام کا میسج ریکارڈڈ ہے۔ خدا کا پاک روح آپ سب کو برکت دے اور فضل دے کہ ہم اس کے نام کو جب جان لیا ہے تو اس کے نام سے برکت دیا کریں۔ اور آخر میں ہم سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ہم مسیحی تو میں ہمیشہ کرائسٹ گاڈ بلیس پاکستان، کرائسٹ گاڈ بلیس امریکہ، کرائسٹ گاڈ بلیس ساری دنیا، ہاللیلویا۔ اس کے نام سے برکت دے عزیزوں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ ساری دنیا کا خدا ہے، خداوند ہے، ہمارا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، ساری قوموں کا، امتوں کا۔ پریز دا لارڈ عزیزو۔ خداوند کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل ساری دنیا کے ساتھ رہے۔